السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے اور ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک اصول بھی ہے اور یہ ایک حفاظتی اقدام بھی ہے، اور یہ ہمیں اسلام سکھاتی ہے، اور وہ ہے پردہ۔ اسلام میں پردے کا حکم بہت دیا گیا ہے، اور اس پر بہت فوکس اور ترغیب دی گئی ہے تاکہ عورتوں کی عزت کی تحفظ کی جائے، اور مردوں کے لیے بھی پردے کا حکم ہے۔ اصل میں آج کل کا دور اتنی تبدیلیوں کے ساتھ ایک نئے دور میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں بے حیائی، فحاشی اور فتنے عام ہو چکے ہیں۔ ایسی دور میں فتنوں سے لڑنا اکثر فتنوں سے شکست کھانا ہے۔ تو ایسے دور میں اپنے آپ کو اس فتنوں سے بچانا ہے، تو اسی پردے کے اصول سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا اور میڈیا جو نیٹ ورکس جو ہے، اس کی یلغار نے آج کل معاشرے میں ہر فرد کے عزت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور چھپایا ہوا ہے۔ اور اسی فتنوں کے دور میں اسلام کا وہ سنہری اصول یعنی پردہ ایک اصول ہے۔ اس اصول نے صرف معاشرتی نہیں بلکہ انسان کو اس کی عزت نفس، عزت اور معاشرے میں وقار دی ہے، اور اس کی تحفظ دی ہے۔ پردہ محض صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور کیا خوب کسی نے کہا ہے، پردہ عورت کی عظمت کا تاج ہے، عفت کا مینار، محبت کا راج ہے۔ پردہ نہ صرف جسم چھپاتا ہے، یہ حیا کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ ابھی ہم اگر تھوڑا فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پردہ ہے یہ محض صرف بظاہر کے لیے نہیں ہے، بظاہر جسم کو چھپانا نہیں ہے، جسم کو ڈھانپنا پردہ نہیں ہے، بلکہ پردہ انسان کی روحانی طہارت اور پاکیزگی یعنی پاک دامنی ہے، جسے ہم چیسٹی کہتے ہیں، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اگر میں تھوڑا اور ڈیپ جاؤں تو پردہ انسان کو نیگیٹیوٹیز یعنی جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی نیگیٹیوٹیز ہیں، جتنے بھی معاشرتی بے رہروی ہے، اس سے انسان کو محفوظ کرتی ہے۔ تو پردہ وہ اصول ہے جو انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، انسان کو چھپاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا جب کوئی چیز زیادہ چھپی ہوئی ہو تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پردے سے انسان کی طہارت ہوتی ہے، انسان ایک لیول سے دوسرے لیول تک جاتا ہے، اور انسان فتنوں سے دور رہتا ہے۔ عظیم فلسفی امام غزالی نے لکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اصل پردہ دل کا پردہ ہے۔ انسان کا دل فتنے سے صاف نہ ہو، یعنی وہ اپنے دل میں غلط چیزوں سے پردہ نہ کرے، تو اس کی جو جسمانی پردہ ہے یا جو بظاہر پردہ ہے وہ بے معنی ہے۔ تو اسی لیے اسلام پردے کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی پر بھی زور دیتا ہے کہ انسان کو پردے پر ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ اپنی دل کی صفائی اور پاکیزگی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی شروعات دل ہی سے ہوتی ہے، خیالات سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس لیے تو کہا ہے کہ جب انسان اپنے کنٹرول کرتا ہے اپنے نفس پر، اپنے ڈیزائرز پر، تو وہ خود اپنی نگاہیں نیچے کرے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اگر آپ سورۃ النور میں ورس نمبر 30 ورس نمبر 31 کا مطالعہ کریں، میں مفہوماً بتاؤں گا اور کچھ حصوں کا، کہ سورہ نور میں 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، یعنی نگاہیں نیچے رکھنا مردوں کے لیے پردہ ہے، پردے کا اصول ہے۔ اور کہا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مفہوم بتاؤں گا کچھ حصے کا، اس کا آپ خود بھی مطالعہ کیجیے گا، آپ کو بہت زیادہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرو سوائے اس کے کہ وہ خود ہو جائے، اور اپنی جو گریبانیں ہیں اس پہ چادر اوڑھ دو، چادر ڈھانپ لو۔ یعنی حکم دیا گیا ہے کہ اس پردے کے اصول کو اپناؤ۔ اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں کافی آسان الفاظ میں بتایا گیا کہ اور پردے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور پردہ حیا کی علامت ہے، یعنی موڈیسٹی از دا پارٹ آف دا فیتھ،
اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب کسی میں ایمان کامل سمجھتا ہے اسے اپنی ایمان کو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حیا، اس میں حیا ہو، اس میں پردگی ہو، بے پردگی سے دور رہے وہ، کیونکہ وہ فتنے اسے زیادہ ٹریپ کریں گے جب وہ بے پردگی کریں گے۔ بہت سے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پردے کا مقصد کیا ہے یا پردے کی حکمت کیا ہے، اور تو یہ جان لے کہ پردے کا مقصد یہ ہے کہ پردے سے انسان معاشرتی، سماجی اور دیگر جو ماحول میں فتنے ہیں اس سے محفوظ رہتا ہے، اور اس پردے سے انسان میں تقوی، پرہیزگاری، پاک دامنی آتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پردہ کرنا یہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، فتنوں سے دور رہنا ہے۔ تو لاجیکل بات پردے میں یہ ہے کہ اصل میں پردے میں یہ ہے کہ وہ اپنی جو کیا کہتے ہیں اپنی عزت ہے، عورتوں کی عزت ہے، خاص کر اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو خواتین کی عزت کی تحفظ کے لیے پردہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، ویسٹرن آئیڈیالوجیز جو اڈاپٹ کی ہے، اور فلاں کی آئیڈیالوجیز آئی ہیں، مثال طور پہ ہم LGBTQ آئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ جان لیں کہ یہ آئیڈیالوجیز ایک کانسپائریسی کے تھرو، ایک پراپر چینل کے ذریعے جان بوجھ کے مسلم ممالک میں یہ امپلیمنٹ کی گئی ہے، نافذ کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، مطلب وہ ایمان سے خالی ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز پہ منواتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ آپ نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا اور ایسی کوئی چیز آتی ہے آپ کو ٹریپ کرتی ہے تو آپ اس میں پھنس جاتے ہیں، اور یقین مان یہ ہوا ہے، اور آج بھی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہی لوگ آگے نکل آتے ہیں جینڈر انیکویلٹی اور رائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کن چیزوں کے ساتھ حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ہمارے پاس یہ ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ پردہ کریں، آپ اسلام نے جو باؤنڈری دی ہے اس کے اندر رہے، آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اللہ کا قانون نافذ کیا ہے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں جب آپ دین الہی یعنی اللہ نے جو سسٹم ہمیں دیا ہے اس کو نافذ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ڈٹ کر نہیں کھڑی ہو سکتی، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ نظام ہے، حق کا نظام ہے، اور آپ کے پاس طاقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ سے کیا ہے؟ اللہ از گریٹ۔ تو اس آئیڈیالوجی سے اپنے آپ کو نکالے، اور انہوں نے جان بوجھ کے یہ دیا ہے کہ جو لوگ پردہ کرتے ہیں وہ قید ہیں۔ کس طرح کے قید ہیں؟ کوئی لاجیکل آرگومنٹ ان کے پاس نہیں ہوتا، بس یہ جان بوجھ کر ان کو فتنوں اور ان ٹریپس میں یہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ سازش کے طور پہ ان کو کچلنا چاہتے ہیں، اور ان کو بس کچل کر ٹریش میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے نوجوان طبقے کو آپ دیکھیں تو وہ فحش ویڈیوز، فحش فلموں اور ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کو عام سمجھ رہے ہیں، یہ عام ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز ہیں، ویسٹ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ یہاں انکلکیٹ ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں یہاں انکلکیٹ ہو رہی ہے، اور پھر وہ ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے۔ کس چیز کے ذریعے؟ اس میڈیا کے ذریعے، جو ڈرامے، فلمیں، یہ سب ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر برین واشنگ ہو رہی ہے ہماری، اور ہم تو قرآن اسٹڈی نہیں کرتے، ایک سال میں صرف روزے میں کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ چیز یہاں انکلکیٹ ہو کر ہمیں برین واش کرتی ہے، بلیک میل کرتی ہے، اور پھر وہی چیزیں ہم کرتے ہیں۔ ابھی جو کراچی میں انڈس یونیورسٹی میں جو ایلومناٹی تھیم پارٹی ہوئی تھی، تو آپ یہ جانیں کیوں ایلومناٹی تھیم پارٹی کرتے ہیں؟ آپ بطور مسلمان ہوتے ہوئے سیٹینک پریزز کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کو کیوں پریز کرتے ہیں؟ اس نے تو اللہ کو چیلنج دیا تھا، اور آپ اسی کا ساتھ دے رہے ہیں سامنے بالکل کل، اور قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ شیطان آپ کا کلم کلا دشمن ہے، اور اسے اپنا دشمن سمجھو، سورہ فاتر میں ہے ورس نمبر 6، اور اسی کے باوجود ہم جاتے ہیں اور شیطان کی پریزز کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے میں کہتا ہوں جب ہم اسلام کے قانون کے خلاف جائیں گے، بے پردگی کریں گے، غلط کام کریں گے، نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے، تو اسی ٹریپس میں پھنسیں گے۔ تو یہی میری ریکویسٹ ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ پردے کی ترجیح کرے، پردے کی اہمیت جانے، اور پردے کو عام کرے اپنی زندگی میں۔ یقین مانیں آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی اگر آپ جس راہ سے جا رہے ہیں، یہ جو آپ کو بے راہ روی معاشرے میں مل رہی ہے، یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے۔
ڈسٹریکشنز کی طرف لے جا رہی ہے. اور میں نے کہہ دیا کہ میں مردوں کے لیے بھی ہے پردے کا حکم ہے. آج کل کے جو مرد لوگ ہیں حضرات ہیں گلا کرتے ہیں عورتوں سے اور خود نظریں یہاں سے دوڑاتے ہیں. جب ایک عورت سامنے سے جا رہی ہے تو سارے مرد اس کو دیکھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ غلط ہے بھائی، اسلام کے خلاف ہے بالکل. کہاں گئے؟ ٹوپی پہنی ہے، داڑھی ہے اور پھر بھی دیکھ رہے ہو. شرم آنی چاہیے ہمیں، ڈوب مرنا چاہیے ہمیں. ہم مسلمان ہیں تو خود کو پہچاننا بھی ہوگا کہ مسلمان ہیں. ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ یہ الفاظ اور یہ سنجیدگی اسی وجہ سے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں تو بے پردگی ہے. اور دن بدن وہ بے پردگی بڑھ رہی ہے. پردہ تو، اور جو پردہ کرتا ہے آپ یقین مانیں فورن کنٹریز میں حجاب کو بین کر دیا گیا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اپنی کانسپائریسی کو، اپنی سازش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو حق نہیں مل رہا، مردوں کو حق نہیں مل رہا، پتہ نہیں کیا کیا فلا کی باتیں کرتے ہیں، چیخیں لگاتے ہیں رائٹس. اور یہ یار آپ پردہ کریں، آپ اسلام کی باؤنڈری کے اندر رہے. اسلام نے جو امپلیمنٹیشن، جو پرنسپل دی اس کو اپلائی کریں. اس کے بعد کوئی گلا ہوا تو پھر بتائیں. لیکن نہیں، ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہم تو ڈراموں سے، کیونکہ اور بعض لوگ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ڈراماز اینڈ فلمز آر دا ٹرینڈس، وی آر فالوئنگ دا ٹرینڈس. کس چیز کے ٹرینڈس بھائی؟ کہاں سے آئے ٹرینڈس؟ دیکھیے قرآن نے جو بتایا ہے اسے ہم نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلم ہیں. مسلم کیا ہے؟ ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ ہم اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے اپنی مرضی سے. جب ایکسیپٹ کیا ہے تو پھر اس کے قوانین اپنے آپ لاگو کریں گے. تو جتنا ہو سکے پردے کو عام کرے اور اپنی زندگی میں پردہ لائے. دیکھیں پردے سے انسان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، امن آتی ہے، اور انسان ایک پیور سٹیٹ میں ہوتا ہے. جب کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں نے کہہ دیا، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں آج کل، اور ان ڈراموز کا بائیکاٹ کریں جس میں بے پردگی دکھا رہی ہے. یہ میں صاف اور یہ میں بتا رہا ہوں سب کو، جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں جو بے پردگی، جو بھی اپنے ڈراموں میں بے پردگی لگا رہے ہیں، بلکہ وہ تو چادر بھی نہیں پہننے دیتے. کفار سے بھی بدتر ہو گئی چادر. یعنی ہم یہاں بات اکثر کرتے ہیں حجاب کی، اور وہاں ڈراموں میں تو بالکل نہ حیا کی بات ہے نہ پردے کی بات ہے. انہوں نے تو لمٹس کراس کیا ہے. تو جتنا ہو سکے ان ڈراموں کو بائیک آؤٹ کرے، بلکہ ان ڈراموں کو سر دیکھے ہی مت. یہ کیسی ڈرامے ہیں؟ قرآن کا مطالعہ کرے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھے، حضرت ام کلثوم کی سیرت دیکھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھے، ان کی سیرت دیکھے. آپ گئے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، ان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہ محض ایک دھوکہ ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا از نتھنگ بٹ اے بیوٹیفل لائف. بہت جلد، وقت کی رفتار بہت تیز ہے. اپنی زندگی کو بدلے اور اسلام کے قانون کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرے اور دین کا غلبہ چاہنے کی کوشش کرے، اور ان ویسٹرن آئیڈیالوجیز کا مخالفت کرے. اپنی آئیڈیالوجی نکالے. ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ جب ہم مسلمان ہیں ہماری آئیڈیالوجی اسلام ہے. اسلام کو نافذ کرنا مسلمان پر فرض ہے. اور یہ سب جڑ جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پہ پردگی اسٹارٹ کی، اور ان ٹرینڈز کو ختم کرے. اپنی ٹرینڈ بنائیں، اسلامک ٹرینڈز بنائیں. حجاب کرے، پردہ کرے. اور آپ کو اپنی زینت دکھانی ہے تو لوگ غیروں کے لیے نہیں ہے. زینت اپنے آپ کو دکھانی ہے تو اپنے شوہروں کے لیے. اپنے اختتام اپنی ان الفاظ، اس ویڈیو کا اختتام ان الفاظ سے کروں گا کہ حیا وہ موتی ہے جو پردے میں چمکتا ہے. حیا وہ موتی ہے جو پردے میں چمکتا ہے، عورت کا تاج اور مرد کی نگاہ کا پہرا ہے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.